السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 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 وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ الہی رون کے اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رون کے اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومن و الفت قرآن پیدا کر۔ صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز بزرگان دین اور حاضرین جلسہ، آج کی اس محفل میں اور آج کی اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے۔ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کی زبان مقدس اور بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کے ٹاٹے ماٹے سمندر ہے اور جس کی متعلق ارشاد ربانی ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کی صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں اور جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ دعا کیجئے کہ خداوند قدوس ہم سب سے قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ نوجوان دوستو، یہ قرآن پاک رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ وسیع تحفہ ہے جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحا، بلغا، ادبا، شعراء حیران و ششدر رہ گئے، جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے۔ دوستو، یہی وہ قرآن ہے جو راتی دنیا تک انسانوں کے لیے ہدایت سراپا ہدایت و رحمت ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے رسولوں کو رسالت کا اعزاز بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے مردہ قلوب کی تازگی بخشی۔ ہاں، یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطینوں کا آسمانوں پر جانا بند ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے ہی جو چمن میں بہار پیدا ہوئے۔ محترم حضرات، آج کی اس نازک دور میں حفظ کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے، اس کے الفاظ کے رٹنے کو حماقت بتایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اس کا رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے۔ افسوس سچ افسوس، قرآن ہمارے بارے میں، قرآن پاک کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے کہ جس کے بارے میں شان صاحب بتا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت میں دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجے پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھ، جیسے کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا، بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہیں پر ہوگا جہاں آخری آیت پہ پہنچے۔ دوستو، یاد رکھو، یہ قرآن سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ زمین آسمان چاند سورہ اس کی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے، اور کیوں نہ ہو کہ جب تم اس کے اتارنے والا بھی امین، جس ذریعے اتارا گیا وہ بھی امین، جس مہینے میں نازل ہو بھی امین، جس مہینے میں نازل ہو تمام مہینوں سے افضل ہے، اور جس رات میں نازل ہوگا 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ کا یہ مقدس اور پاکیزہ کلام کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسے کہ خدا تعالی شانہ کو مخلوق پر اللہ کا دلارا خدا کا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن پڑھا اس پر عمل کیا، اس کے والدین کو کل قیامت میں دن سورج سے بھی زیادہ تاج پہنایا جائے گا۔ غور کرنے کا مقام، جب والدین کو اس کی راہ انعام سے نوازا جائے گا تو قرآن پڑھنے والوں کا کیا مرتبہ کا عالم ہوگا۔ حضرات، قیامت کا میدان ہوگا، 10 ایسے آدمی جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ حافظ قرآن اپنے رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، پروردگار عالم اس کی سفارش قبول کرے گا اور ان کی برکت سے، حافظ قرآن کی برکت سے نجات عطا ہوگی۔ محترم حضرات، اگر ہم ماضی کی طرح آج مستقبل کی طرح ہم چاہتے ہیں تو دنیا کے اگر ہم ماضی کی طرح آج مستقبل روشن تعبیرات بنانا چاہتے ہیں تو اس کے قرآن پاک سے وابستہ ہونا ہوگا، اسے سینے سے لگانا ہوگا، اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ دوستو، آج ہم اپنے بچے کو 2 پیسے کی لالچ میں دین سے دور رکھا اور ہمارے نظر اخروی نعمتوں کی
اس کی زحمتوں دنیاوی ڈگریوں میں رکھا، تو یاد رکھیے خدا کے یہاں جواب دینا ہوگا۔ اور اسی پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتی ہوں۔ دعا کیجیے کہ خدا ہم کو قرآن شریف پڑھنے اور سیکھنے کی اور ان کی تعلیم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔